بڑی عجیب و غریب مثال آئی تھی سر، جہاں ہم کبھی رشیا کے ساتھ ڈیزل، گیس اور گندم کی ڈیلوں میں باتیں کر رہے تھے، وہاں پہ ہم نے یوکرین کو، اب تو سرٹیفائڈ بات ہے کہ ہم نے ویپنز پروویژن کر دی بھی ہے، وہ 150 ملی میٹر کا جو گولا ہوتا ہے، اور شاید نیٹو راؤنڈ جو 566 ملی میٹر کا ہوتا ہے. سر یہ اس میں کوئی جیو اسٹریٹجک ویلیو نظر نہیں آتی کہ ہم یوکرین کی لوزنگ وار جو رشیا جیت رہا ہے، یوکرین جس کو امریکہ بھی ابینڈن کرنے لگا ہے، ہم اس چکر میں کیوں شہید بن رہے ہیں کہ ہم اس کو ویپنز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ اور سارا انٹرسیپٹ کی اخبار نے سب وہ بھانڈا پھوڑ دیا، کانسٹیٹیوشنلی بھی لیگل ہے، پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر بھی ہو رہا ہے، کوئی ایکسچیکر میں پیسے بھی نہیں آ رہے اس کے. اس میں اور ایران کی ڈیزل سمگلنگ میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں پیسے افراد کی جیب میں جاتے ہیں، وائٹ اکانومی میں بھی نہیں آتے. کیا ڈیسپریشن، میں سمجھتا ہوں ڈیسپریشن کیا ہے امریکہ کو خوش کرنے کی، نیٹو کو خوش کرنے کی؟ دو بندوں نے بہت نقصان دیا ہے پاکستان کو، ایک پرویز مشرف نے اور دوسرے جنرل باجوہ نے. پرویز مشرف نے پاکستان کمز فرسٹ کے نعرہ لگا کر امت کے قطار سے پاکستان کو نکال دیا، امت کی قیادت کے منصب سے پاکستان کو نکال دیا، اور اس نے امریکہ کی جولی میں پاکستان کو پھینک دیا. اور پاکستان وہ جو امریکہ کے شکنجے میں چلا گیا ہے، پہلے بھی تھا، پہلے بھی کوئی آزاد نہیں تھا، لیکن جو 9/11 کے بعد پرویز مشرف کی پالیسیوں کے وجہ سے پاکستان کے وجود کے گرد جس طرح امریکی غلامی کی زنجیریں جکڑ دی گئی، یہ پہلے کبھی نہیں تھا. ایک تو یہ آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ خود امریکیوں نے کہا ہے کہ پرویز مشرف جب ہمیں ملٹری آپریشنز کے وہ دیتے تھے اخراجات، تو سادہ چٹ پہ دیتے تھے، اور ہم ایسے سادہ چٹ پہ ان کی پیمنٹ. اب دیکھیں G2G میٹر جو ہوتے ہیں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو معاملات ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں. تو یہ ان کی ذاتی جیب میں گئے. پرویز مشرف کے اکاؤنٹس میں بلینز آف ڈالر کہاں سے آ گئے؟ ابھی پرویز مشرف کے ایک چیف آف سٹاف تھے جنرل شفاعت، ان کے اکاؤنٹس کے بارے میں جو آئی ہیں پوری دنیا بلینز آف ڈالر. اور پھر یہ جو آپ نے ابھی بات کی یوکرین کو، یہ پوری دنیا میں اگرچہ دفتر خارجہ نے اس کی تردید کر دی، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کی دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور جنرل باجوہ جو ہیں، انہوں نے وہ اس کی اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے تو اس میں ان کی انوالومنٹ ہوگی. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ پیسے ایکسچیکر میں نہیں جاتے، یہ پہلے بھی وار آن ٹیرر میں لوگوں کے ذاتی جیبوں میں اور اکاؤنٹس میں گئے ہیں، اور اب بھی اگر یہ حرکت ہوئی ہے تو یہ ایک بندے کے ذاتی اکاؤنٹ میں یہ پیسے گئے ہوں گے. قوم کو نہ اس میں اعتماد میں لیا گیا ہے، نہ قوم کے اس کی آمدنی کا کوئی پتہ ہے. تو پارلیمنٹ کا جہاں تک آپ نے بات کی، پارلیمنٹ کی تو یہ صورتحال ہے. میں خود پارلیمنٹیرین ہوں، لیکن میں وہاں اس لیے ہوں کہ میں عوام کے احساسات اور درد کی ترجمانی کروں. میں تو یہ کہتا ہوں پارلیمنٹ تو ہمارا ربڑ سٹیمپ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، غلام ہے، فیصلوں کا مرکز نہیں ہے. اس کو اسکرپٹ دی جاتی ہے، اس کے اسکرپٹ کے مطابق کارروائی کرتے ہیں. آپ اندازہ کر لیں، میں نے سروسز چیف کے جو ایکسٹینشن کا قانون ہے اس کو ختم کرنے کے لیے لیجسلیشن متعارف کی ہے کہ بھائی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اس سے انسٹیٹیوشنلائزیشن نہیں ہوگی، اس سے سیاست میں آرمی چیف انوالو ہوگا، تو یہ ختم کریں. 1 سال ہو گیا ہے، میری وہ قانون ہی جبری طور پر گمشدہ کر دیا گیا. اچھا، میرا وہ قانون ہی جبری طور پر گمشدہ کر دیا. تو پارلیمنٹ تو بدقسمتی سے بہت ہی، یعنی وہ ٹیبل پہ بھی نہیں ہے وہ نہیں، وہ ویسے رول یہ ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ قانون جمع کر لیتے ہیں، موشن پریزنٹ، ہاں، جب قانون جمع کر لیتے ہیں سینٹ سیکریٹریٹ میں، تو آفٹر 14 ورکنگ ڈیز اسے پارلیمنٹ کے ایجنڈے پہ آنا چاہیے. 1 سال ہو گیا ہے، میں نے اس کے اوپر احتجاج بھی کیا، میں نے اپیل بھی کی، میں نے آپ نے چیک کرنا تھا نا کہ آسمانی دن ہے یا دنیا کے ورکنگ ڈیز ہیں. یہ ایک آسمانی ورکنگ ڈیز ہوں گے، چند لاکھ سال بعد آئے گا اس وقت. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں، یعنی پارلیمنٹ ملٹری کورٹس کے خلاف جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف ریزولوشن پاس کرتی ہے، سپریم کورٹ کو آنکھیں دکھاتی ہے، سپریم کورٹ کو دھمکاتی ہے، سپریم کورٹ سے کہتی ہے کہ ملٹری کورٹس کے خلاف جو آپ نے فیصلہ دیا ہے اس کو واپس لو، اس کو ریویو کرو. تو یہ پارلیمنٹ ہے. اور میں نے تو پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جس نے بھی یہ ریزولوشن پاس کی ہے انہوں نے پارلیمنٹ کے چہرے پر کالک مل دی ہے. یہ تو آزادیوں کا مرکز ہونا چاہیے، یہ تو انصاف کی اور عدلیہ کی آزادی کے علم بردار ہونا چاہیے. یہ تو ڈکٹیٹرشپ کو پروموٹ کر رہا ہے. جی، ہمیں ہمیشہ نظر آیا کہ پارلیمنٹ کا بڑا ایک کمزور رول رہا ہے اس میں. لیکن
اگر ہم اسی وین کے اندر بات کریں، کسی کی اجازت، کسی کی اطلاع، کسی کی انفارمیشن کے بغیر سی پیک انٹروڈیوس کیا گیا اور کسی کو اسی طرح بتائے بغیر، اجازت لیے بغیر سی پیک سین سے غائب ہو گیا. میں بحیثیت ایک پراپرٹی ڈیلر، میرے خیال میں ہم نے پریمپٹیولی ہماری اسٹیٹ نے پراپرٹی کا وہاں پہ سارا چھٹا کھول دیا، جو کہ ضرورت نہیں تھی اس ٹائم پہ. اٹ واز 30-40 ایئرز اوے ابھی، بٹ ہم انوالو ہو گئے سم ہاؤ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی گوادر میں اور سی پیک کے ساتھ. بڑی علمبرداری کی ہم نے سی پیک کی، پوری دنیا کو بتایا یہاں بلینز آف ڈالرز آ رہے ہیں، چائنیز $62 بلین لگا رہے ہیں، وہ سی پیک ڈیولپ کر رہے ہیں، شاہراہیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، پاور پلانٹ شاید آج اب بھی جو ہم بجلی کنزیوم کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، وہ ساہیوال کول اور پورٹ قاسم کول پاور پلانٹ کی بدولت ہمیں مل رہی ہے. سی پیک اس سین میں کہاں گیا؟ یعنی اگین اس ملٹی پولر دنیا کے اندر جہاں ہم نے اپنی ایکسس آف الائنمنٹ کو چینج کرنا تھا، رشیا سے ہم نے گندم لینا تھا، ڈیزل لینا تھا، گیس لینی تھی، چائنا کی طرف ٹلٹ کرنا تھا، امریکہ کو آنکھیں دکھانی تھیں. مشرف صاحب کے دور سے لے کر اب تک کیا وہ ایسا سفر ہوا ہے کہ سی پیک آیا اور گیا؟ یعنی ایک طرف سے آیا اور ایک طرف سے گیا اور اس کو کوئی سیریسلی انٹرٹین نہیں کیا گیا مور دین اے ڈیکیڈ. یہ کیا وجہ ہے آپ کا ایز اے بحیثیت سینیٹر کیا خیال ہے اس کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک جیسے اسٹریٹجک پروجیکٹس، اس کے ساتھ جو ہماری فارن پالیسی ہے جو کہ بہت اہم ہے، افغانستان کا ایشو، کشمیر کا ایشو، امریکہ کے ساتھ معاملات کا ایشو، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ کے ایشو، اس کے اوپر کبھی بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں دیا. پارلیمنٹ کو جو میں کہتا ہوں ربر سٹیمپ ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ پہلے یہ لوگ چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بند کمروں میں فیصلے کر لیتے ہیں، اور پھر پبلک کو دکھانے کے لیے لا کر پارلیمنٹ سے اس کے اوپر ایک مہر لگا دیتے ہیں. اور اس میں جتنے یہ لوگ ذمہ دار ہیں، اتنی ہی پاکستان کے حکمران پارٹیاں، جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، وہ ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے ان کے لیے سہولت کاری کی ہے. سر یہاں